नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन मुझे मौसूल हुआ जिसमें एक ख़ातून हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात पूछी, ये कि हमें समझ नहीं आती कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम पर नमाज़ अदा करूँ, मैं अपनी मुसीबतें, अपनी मुश्किलात, जैसे कि आप कहती हैं कि अल्लाह के सुपुर्द कर दो, मैं अल्लाह के सुपुर्द करूँ, मैं अल्लाह ताला से वो एक राब्ता कायम करूँ, लेकिन उस राब्ते, उस ताल्लुक़, उस मोहब्बत, उस प्यार को मैं पा ही नहीं सकती, ना ही मैं अपने अंदर महसूस कर पाती हूँ। मतलब उस तरह से एक ताल्लुक़ नहीं बनता जैसे कि आप अक्सर अपने लेक्चर्स में और उसमें बताती हैं, वैसे एक ताल्लुक़ नहीं बनता। अब होता क्या है कि हमारी जो बेसिक तरबियत होती है वो उस तरह से नहीं हुई होती, और टू बी वेरी फ्रैंक कि अक्सर मैंने माँओं को देखा कि वो बच्चियों को या बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। पुप्पी ने क्या कहा, ताई ने क्या कहा, चाची ने क्या कहा, मामी ने क्या कहा, यानी आप इस तरह से अपने बच्चों को यूज़ करते हैं कि उनकी तरबियत शुरू से ही एक ऐसी वो हुई होती है माँ की तरफ से कि उसको सवाए दूसरों की बातें करने के, सवाए गॉसिप करने के, चुगली गिबत करने के, या उनको मतलब एक जो पॉजिटिव स्ट्रेंथ है वो मिलने के, वो नेगेटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे होते हैं। अब क्या होता है कि हम इश्क़ हकीकी पर तवज्जो देते ही नहीं, और इश्क़ हकीकी हमेशा माँ की गोद से मिलता है। अगर आप अपनी माँ की गोद में अपनी माँ से वो तरबियत ले रहे हैं जो कि रब ताला की तरफ आने की बात कर रही हैं, रब ताला की तरफ, हक़ की तरफ, प्यार की तरफ, मोहब्बत की तरफ, यानी सारी उन चीज़ों को इग्नोर करके पॉजिटिव वाइब्स दे रही हैं अपने बच्चों को कि अगर कोई आपके साथ बुरा कर भी रहा है तो कोई बात नहीं, आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसमें कितनी खैर रखी है। यानी आप अगर हक़ पे हो तो कोई आपको डिग्रेड कर नहीं सकता, जितना मर्ज़ी कर ले, कोई आपको उस तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता जिस तरह के, जब तक कि रब ताला ना चाहे। और जब रब ताला आपके साथ है तो आपको क्या परेशानी है। यानी जब वो एक अंदर पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है आपके बचपन से ही, तो आप ज़िंदगी में कभी भी गलत नहीं जा सकते। अब हम इश्क़ हकीकी पर तवज्जो देते ही नहीं है, इश्क़ मजाजी जो है उस पे तो हमारा फटाफट रुझान हो जाता है कि ये औरत है, ये मर्द है, और ये है फ़लाँ है, मतलब हमें अल्लाह ताला की मोहब्बत का एहसास नहीं होता। अब इश्क़ हकीकी को पहचानने और उसके एहसास करने, उस पर तवज्जो देने के लिए हमारी तरबियत नहीं हुई होती, बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है। अल्लाह और दीन के दुश्मनों ने ऐसी ऐसी पाबंदियाँ लगा रखी हैं, यानी पहले तो ये घर में होता था, अब क्या होता है हमारे मुआशरे में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब आपके साथ अगर कोई बच्चा, कोई बच्ची ऐसी पढ़ रही है जो कि जिनके घरों में उस तरह से नहीं वो होता, यानी तरबियत का माहौल वो नहीं होता, तो वो आपको पिंच करते रहते हैं कि आप नमाज क्यों पढ़ रही हैं, अभी से क्यों पढ़ रही हैं। यानी अल्लाह माफ़ करे, माफ़ करे, माफ़ करे, मैंने खुद ऐसे घर देखे कि जहाँ पे मतलब बच्चों ने मुझसे सवाल किया कि आपकी अभी, यानी अभी की बात नहीं कर रही, पुरानी बात कर रही हूँ, यानी आज से तकरीबन कोई 26-27 साल पहले की, कि आप अभी से नमाज क्यों पढ़ रही हैं, कि जवानी में तो नमाज नहीं अदा करते, जब ये तो बूढ़े लोग अदा किया करते हैं। तो बात ये है कि इंसान जब पैदा होता है, बालिग होता है, आप अपने बच्चों को वो माहौल ही नहीं दे रहे, मोहब्बत का, प्यार का, अल्लाह की तरफ रजू करने का, अपनी मुश्किलात अल्लाह से कहने का, आप जब वो पॉजिटिव उनको रुझान ही नहीं दे रहे तो आप कैसे सोचते हैं कि आप अपने बच्चों को वो चीज़ दे पाते हैं। अब इससे इंगेज दूसरी तरफ क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नमाज तो पढ़वा रहे हैं, लेकिन उसके साथ वो इतनी नेगेटिव वाइब्स दे रहे होते हैं रिश्तेदारों के मुतल्लिक, अब उनके मतलब अजीज़ व अकारिब के मुतल्लिक, कि वो बच्चे जो हैं वो दिमाग में हसद, दुश्मनी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें भर कर पल रहे होते हैं। अब क्या होता है, दोनों ये इंतहा पसंदी की निशानी है, नेगेटिव है। सबसे बड़ी बात ये कि अपने बच्चों को अपने रिश्तों से प्यार करना सिखाएं। यानी जब आप अपने रिश्तों की कदर कर रहे हैं तो आपके बच्चे अल्टीमेटली उनकी कदर करेंगे। और अगर आप अपने बच्चों को
کے سامنے اپنے رشتوں کے ساتھ اس قدر اس محبت اس پیار سے بات نہیں کر رہے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ ان اچھائی کو سمجھ پائیں یا ان کی محبت کو سمجھ پائیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے نماز قائم کرنے کا ہے، اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، تو اکثر لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ نماز قائم کرنے کی قائم کرنے کے لیے کہا گیا، تو جس طرح ایک مطلب وہ ہوتا ہے، اعتکاف ہوتا ہے، محلے میں سے ایک بندہ اگر مسجد میں بیٹھ گیا، اعتکاف ہو گیا، تو اسی طرح سب کا نماز بھی سب کی ہو جاتی جتنے لوگ مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ نیک لوگوں کی مطلب پازیٹیو تھنکنگ ہی انہیں پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ان کی عزت اسی طرح سے کر پاتے ہیں۔ نیک لوگوں کو آزمائشیں بہت آتی ہیں، نیک لوگوں کو سختیاں بہت دیکھنی پڑتی ہیں، نیک لوگوں کو زندگی میں دکھوں اور تکلیفوں میں گزاری جاتی ہے۔ یعنی اس طرح کی باتیں کر کے آپ کیا کرتے ہیں، ان بچوں کے ذہن کو اس چیز کو بالکل بند کر دیتے ہیں، اس دروازے کو، کہ وہ نیکی کی طرف آئیں بھی صحیح، کیونکہ نیک لوگ ہیں، آپ کو دوپٹہ لینا پڑے گا نہیں، دنیا میں تو بھائی ہم تو کھلے رہتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نیک لوگ ہیں، آپ کو تو شلوار قمیض پہننی پڑے گی، نیک لوگ ہیں، آپ کو داڑھی رکھنی پڑے گی، نیک لوگ ہیں، آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ کون صبح سے شام تک روزہ رکھے؟ کون مسجد میں بھاگتا ہوا جائے؟ تو یہ سب چیزیں جو ہیں نیک لوگوں کے لیے اتنی سختیاں نہیں ہیں۔ جب وہ اللہ کی راہ پر چلتے ہیں تو وہ سختیاں ان کے لیے آسانیاں بن جاتی ہیں۔ مذہب کی تمام تر حقانیت اور سچائی کے باوجود، تبلیغ کے بہترین مراکز ہونے کے باوجود، یہ باتیں لوگوں کو مذہب کے قریب لے جانے اور اس سے خوشی اور خوبصورتی محسوس کرنے اور مطلب اس کو اندر تک محسوس کرنے سے روکتی ہیں، اللہ سے محبت سے روکتی ہیں، مذہب کی روح سے تعلق پیدا کرنے سے دور رکھتی ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو مذہب جس کی تبلیغ کی جاتی ہے وہ غیر مؤثر بنانے والی باتیں اتنی زیادہ پھیلائی ہوئی ہوتی ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کی تعلق پر توجہ دے ہی نہیں پاتے۔ کون تلاوت قرآن کرے، کون نماز پڑھے، کون روزہ رکھے، کون دعاؤں کی قبولیت تک انتظار کرے؟ تو پھر کر لو جو کرنا ہے، پھر ٹینشن بھی آئے گا، ڈپریشن بھی آئے گی، سب کچھ آئے گا۔ یعنی جب آپ اس چیز کا طاقت ہی نہیں رکھتے اس چیز کی کہ اپنا مقدر بنا سکیں، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی غلطی ہماری ماؤں کی بھی ہے کہ ہم جب ہمارا بچہ جو ہے کسی اچھی اس میں داخل ہو جاتا ہے، کسی اچھی جگہ پہ چلا جاتا ہے، کوئی اس کی مطلب کامیابی ہم دیکھتے ہیں، تو ہم اپنے رشتہ داروں سے کہتے ہیں ہمارا بچہ تو ایسے دیکھو میں نے تربیت کی ہے، یہ میری تربیت کی وجہ سے ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک اللہ نہ چاہے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کی رضا ہوتی ہے تو محبتیں جو ہیں وہ خود بخود اللہ کی طرف راغب ہو جاتی ہیں، پیار، شکرانہ، نوافل سب اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیے، ہر ماں سے میری درخواست ہے کہ آپ کے بچے کی ہر کامیابی، اس کی تربیت کی ہر خوبصورتی، اس کی اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق سب اللہ ہی کے چاہنے سے ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ صرف آپ کو کیا کرنا ہے کہ پازیٹیوٹی، مثبت انداز کی جو سوچ ہے، فکر ہے، وہ اپنے بچے میں ڈالیں، اس حد تک ڈالیں کہ شیطان اسے کبھی بہکا نہ سکے۔ محبتیں اور وہ جو مانے کرنے والی چیز ہوتی ہیں اسلام سے اور اللہ سے، وہ اس تک نہ پہنچے۔ اور وہ کیسے نہیں پہنچیں گی؟ کہ آپ اپنے بچے کی تربیت بہت اچھے انداز میں کریں، اسے بتائیں کہ جتنا ننہال والے تمہارے لیے فائدہ مند ہیں، پیار کرنے والے ہیں، اتنا ہی ددھیال والے ہیں۔ یعنی ایک چیز میں اپنے بچوں کو اکثر بتاتی تھی، یعنی ابھی میری ساس کی اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور میں اکثر ان سے بھی کہتی تھی اور اپنے بچوں سے بھی کہتی ہوں کہ 2 مائیں آپ کے لیے دعا کر سکتی ہیں، 2 مائیں میرے لیے دعا کر سکتی ہیں، میرے شوہر کے لیے، میرے گھر کے لیے، میرے بچوں کے لیے دعا کر سکتی ہیں۔ اور وہ 2 مائیں کون ہوتی ہیں؟ کہ وہ خوش قسمت ترین عورتیں ہیں جن کے پاس یہ 2 مائیں ہیں۔
یا وہ خوش قسمت ترین مرد ہیں جن کے پاس یہ 2 مائیں ہیں، ایک دادی اور ایک نانی، یعنی ساس اور ماں۔ میری ماں میرا برا کبھی نہیں چاہے گی اور میری وجہ سے میرے شوہر کا نہیں چاہے گی۔ اسی طرح میری ساس میرا برا کبھی نہیں چاہے گی، اس لیے کہ وہ میرے شوہر کا برا نہیں چاہتی۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے گی تو الٹیمیٹلی وہ میرے لیے دعا کرے گی، میرے بچوں کے لیے دعا کرے گی۔ تو محبتوں کا یہ جو سلسلہ ہے یہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو ان محبتوں سے باندھ کے رکھیں، کبھی بھی ان محبتوں سے دور نہ کریں۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ دعا اثر نہیں رکھتی، جو آپ کر رہی ہیں وہ صحیح کر رہی ہیں، جو باقی کر رہے ہیں وہ غلط کر رہی ہیں، تو یہ وہ تکبرانہ انداز ہے، فرعون کا انداز ہے۔ یہ کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، اللہ کو ماننے والے کا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والوں کی پہچان ہے کہ جو کہیں کہ ہم خود تو سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہمارا فلاں 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 رشتہ جو ہے وہ ہم سے خار کھاتا ہے۔ وہ اگر خار کھاتے بھی ہیں، وہ آپ کے لیے برا سوچتے بھی ہیں، وہ اگر آپ کو برا کہتے بھی ہیں، تو وہ برا آپ تک نہیں پہنچ سکتا اگر آپ کی نیت صحیح ہے اور اگر آپ کا تعلق رب سے بنا ہوا ہے، تو وہ برا آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اجر دیتا جائے گا۔ آپ کسی کے لیے برا مت سوچیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیتا جائے گا۔ اور وہ محبتیں ہی وہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جو غلط وہ وائبس ہیں، جو غلط چیزیں وہ آپ تک پہنچا رہی ہیں یا آپ کا غلط کرنا چاہ رہے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کو پسند ہو کہ آپ خاموش رہتے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ ان سے محبت کرتے ہیں اور وہی چیز آپ کو پار لے جائے۔ تو اپنی نیتوں میں کھوٹ مت رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسلام کو پسند اللہ نے کیا ہے آپ کے لیے اور آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کے بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو جب تک ہماری نیتیں درست نہیں ہوں گی، جب تک ہماری محبتیں، ہماری سمت درست نہیں ہوگی، جب تک ہم اللہ کا نام نہیں لیں گے، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی محبتوں کے اثرات اپنے دل پہ محسوس نہیں کریں گے، جب تک ہم اس کی رحمت کے طلبگار نہیں ہوں گے، جب تک ہمارے ارادے اللہ کی طرف نہیں جائیں گے، اس وقت تک ہم فلاح نہیں پا سکتے۔ تو آئیے آج سے اپنے آپ کی نیت ٹھیک کرتے ہیں اور اپنے رب کی طرف آتے ہیں، اپنی رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔